ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے واز فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اصل علم کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے اپنے بندوں کو مختلف درجے کے علم سے نوازا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک اور بندہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جس کے پاس کچھ مخصوص علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ ناظرین کرام، یہ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بابر سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بابر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی اور رسول کے طور پر مبعوث فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے واز فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اصل علم کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے اپنے بندوں کو مختلف درجے کے علم سے نوازا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک اور بندہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جس کے پاس کچھ مخصوص علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی تاکہ اس کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دو دریاؤں کے سنگم یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیں جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی کی علامت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ ایک تھیلے میں مچھلی بھی لے لی۔ سفر کے دوران دونوں ایک مقام پر رکے اور تھکن کے باعث وہیں آرام کیا۔ اس دوران مچھلی زندہ ہو گئی اور تھیلے سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ بات یاد رہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً نہ بتا سکے۔ جب انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ وہ بھول گئے تھے کہ مچھلی سمندر میں جا چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا ہمیں اسی جگہ کی تلاش تھی۔ چنانچہ وہ واپس اپنے قدموں کے نشانات پر لوٹے اور وہاں پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک چادر اوڑھے شخص کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تعجب سے کہا یہاں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے سیکھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ میرے کاموں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور سوال نہیں کریں گے۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جو کچھ غریب لوگوں کی ملکیت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو لوگوں کی کشتی ہے اور انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا ہے، آپ نے ان کی کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ صبر کریں گے۔ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور راستے میں چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات شدید ناگوار گزرتی ہے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ ایک بے گناہ بچے کو قتل کرنا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ صبر کریں گے۔ دونوں ایک بستی میں پہنچتے ہیں جہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، مگر وہاں کے لوگ ان سے بخل کرتے ہیں اور کھانے سے انکار کرتے ہیں۔ اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اب ہم جدا ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو ان کاموں کی حکمت بتاتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ کشتی کا تختہ توڑنا۔
یہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی اور قریب ہی ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے لیتا تھا۔ اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اسے چھوڑ دے اور یہ ان لوگوں کے کام آتی رہے۔ بچے کا قتل۔ یہ بچہ مستقبل میں اپنے والدین کے لیے آزمائش بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے والدین کو اس سے بہتر اور نیک اولاد عطا کرے جو ان کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ دیوار کی مرمت۔ اس بستی میں 2 یتیم بچے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ خزانہ ان کے بڑے ہونے تک محفوظ رہے تاکہ وہ اسے نکال سکیں اور اپنے والدین کی میراث سے مستفید ہو سکیں۔ حاصل سبق۔ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں ظاہری طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بظاہر برے نظر آنے والے کام بھی در حقیقت اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ علم میں عاجزی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو جاننے اور اس سے سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم میں عاجزی اختیار کریں اور دوسرے لوگوں سے سیکھنے کا شوق رکھیں۔ صبر کی ضرورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ واقعہ ہمیں صبر اور اللہ کی حکمت پر یقین کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہم بسا اوقات فوری نتائج چاہتے ہیں اور حالات کو اپنی سمجھ کے مطابق دیکھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ الکہف آیات 60 سے 82 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 122 میں بھی بیان ہوا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کے واقعے کو بیان کیا اور فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں مزید باتوں کا علم ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کو اللہ کے علم کے سامنے محدود سمجھنا چاہیے اور زندگی میں صبر اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔